فلسطین میں بہایا جا رہا ہے تو مسلمان کا خون بہایا جا رہا ہے، کشمیر میں بہایا جا رہا ہے تو خون صرف اور صرف مسلمان کا بہایا جا رہا ہے، روسنیا میں بہایا جا رہا ہے تو خون صرف مسلمان کا بہایا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دی بلڈ آف مسلمز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی محفل میں دعا فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب غیر مسلم مسلمانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح کچل رہے ہوں گے، ان کا خون بہا رہے ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا حضور مسلمانوں کی تعداد اتنی کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تعداد میں تو بہت ہی زیادہ ہوں گے، مگر ان کے اندر کے ایمان مر جائیں گے، ایمان کی پختگی ختم ہو جائے گی، آپس میں اتفاق نہیں رہے گا۔ تو دوستو آج بھی وہی چیزیں ہو رہی ہیں، مسلمان ہی کا لہو بہایا جا رہا ہے، فلسطین میں بہایا جا رہا ہے تو مسلمان کا خون بہایا جا رہا ہے، کشمیر میں بہایا جا رہا ہے تو خون صرف اور صرف مسلمان کا بہایا جا رہا ہے، روسنیا میں بہایا جا رہا ہے تو خون صرف مسلمان کا بہایا جا رہا ہے۔ اتنے سال ہو گئے فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، آج تک اسے نجات نہیں دلائی جا سکی۔ کسی نے کیا خوب فرمایا کہ وہ جو مانند آب برزہ ہو گیا مسلمان کا لہو، پانی کی طرح سستا ہو گیا مسلمان کا لہو۔ آج ہماری بزدلی کا یہ عالم ہے کہ ہم کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ انف از انف، بہت ہوا، اب مسلمانوں کا خون نہیں بہایا جائے گا، مسلمان ایک دفعہ پھر طاقت بنیں گے۔ کسی نے نہیں کہا۔ دوستو آج ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے، جو بھی کوئی ہو، مگر مسلمان ایک مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ وہ بھی تھے بہترین حکمران، بہترین کمانڈر، بہترین فاتح، رومیوں کی سلطنتوں کو الٹ دینے والے، ختم کر دینے والے، مسلمانوں کو ظلم سے نجات دلانے والے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ کیونکہ وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے، ان کے اندر ایمان تھا، مضبوطی تھی اس کی۔ 17 سال کا محمد بن قاسم نکلا، کیا اس کو ڈرنا نہیں چاہیے تھا کہ بھئی تجربے کار لوگوں کے ساتھ لڑنے جا رہا ہے؟ اس کی عمر بھی 17 سال، اس کے باوجود ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اندر جذبہ ایمانی تھا، یقین والا ایمان تھا ان کے اندر، کہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اپنے رب مالک کائنات کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یاد رکھیے گا قیامت کے روز ہم سب سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا؟ کیا تم نے کوشش نہیں کی؟ تمہارے سامنے ظلم ہو رہا تھا مسلمانوں کے اوپر۔ آج ہم اخبارات میں بھی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ 20 لوگ شہید ہو گئے، 30 لوگ شہید ہو گئے، کوئی 50 لوگ شہید ہو گئے۔ ہم ٹی وی میں اس کے مناظر بھی دیکھتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے اندر کا ایمان کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ ہمارا ایمان؟ سوال یہ کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دوستو سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ آج ہمیں ایک ہونا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، ورنہ معاذ اللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب آپ پر بھی ظلم ہو رہا ہوگا، انہی فلسطینیوں کی طرح آپ لوگ بھی پکار رہے ہوں گے کوئی ہماری مدد کرے۔ کیا تم بھول گئے کہ ابابیل ایک چھوٹے سے پرندے کے ذریعے اللہ نے کیسے کیسے فتح دلائی؟ کیا تم بھول گئے کہ 313 مسلمان ہزاروں کی تعداد والوں سے لڑتے ہیں اور جیت جاتے ہیں؟ طارق بن زیاد 40,000 کی فوج لے کے گیا اور 4 لاکھ کی فوج کو ہرا ڈالا۔ کیا تم بھول گئے؟ تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار، وہ کردار، تو ثابت، وہ سیارہ۔ دوستو آج ہمیں احتیاط دہرانے کی ضرورت ہے،
وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. ان کے اندر ایمان تھا, تھوڑے تھے مگر جیتتے تھے. صلاح الدین ایوبی تعداد میں کم تھے مگر جیتتے تھے. فتح ہوتی تھی, اور فتح دلانے والی ذات کون؟ جس کے اوپر ان کا یقین ہوتا تھا. وہ کون ذات ہے؟ رب مالک کائنات اللہ, اللہ کی ذات ہے. وہ تو کہتے تھے یا اللہ ہمیں شہادت عطا فرما, ہم شہید ہونا چاہتے ہیں. آج ہمارے نوجوان کو صرف لولی پاپ دے کے رکھا ہوا ہے. آج ہمیں اگر کسی چوٹ لگ جائے تو وہاں پہ بس لے کے بیٹھ جاتے ہیں, درد ہوگی. آج ہمارے نوجوان کی لڑائی ہو جائے گی تو وہاں لڑکے اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر میں بھی ایسا تھا, مگر جب ایک چیز سمجھ میں آئی کہ نہیں نمان تو مسلمان ہے, مسلمانوں کا لڑنا آپس میں نہیں کافر کے لیے ہونا چاہیے. اس وقت کو یاد کرو جب مکہ میں نماز کا اعلان ہوا, ابو جہل تک بات پہنچی تو اس نے کہا یا تو عمر مر گیا ہے یا تو وہ مسلمان ہو گیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مکہ میں کھڑے ہیں. ہے کوئی شخص جو اپنے آپ کو قتل کروانا چاہتا ہے؟ ہے کوئی ماں جو اپنے بچے کو مرتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے؟ ہے کوئی بیوی جو اپنے شوہر کو اپنی آنکھوں سے مرتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے؟ آج عمر مسلمان ہو گیا, اکیلے کھڑے ہوئے تھے, اکیلے, ڈر تھا پورے مکہ میں ان کا. مسلمان اکیلا ہزاروں پہ بھاری رہا. کہاں رہ گیا آج ہمارا ایمان؟ روز ہمارے سامنے سے لاشیں اٹھ کے جا رہی ہوتی ہیں, ہم خود اپنوں کو گندا دے کے قبروں میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتا ہے. جسم کے ایک حصے کو بھی درد ہوگا, پورے جسم کو محسوس ہوگا اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم وہ جسم ہیں جسے فالج ہو گیا ہے. فالج شدہ جسم کو آپ کاٹ بھی دو وہاں سے تو پورے جسم کو نہیں محسوس ہوتا. آج ہم بیٹھ کے بڑے تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں تو بڑے ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری حکومت کہاں پہ ہے؟ بیٹھ کے باتیں ہی کرتے ہیں نا, کوئی دو گفتار وہ کردار تھے. ہم صرف باتیں کرتے ہیں, اسے بولتے ہیں, کرتے نہیں. اس سے پہلے کہ آپ تک یہ حالات پہنچے, آج آپ کو ایک ہونا ہے. بیت القدس کی حفاظت کرنی ہے. فلسطین کو جسے صحابہ کرام کی زمین کہا جاتا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے. اگر اسے کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے یا پھر اس پر قبضہ ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں آپ تک بھی وہ ظلم آ گیا. وہ دور نہیں جب آپ کی ماؤں بہنوں کی عزتوں پر نیلام کیا جا رہا ہوگا اور آپ صرف اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے, کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے. آج وہ ایک پختہ ایمان کی ضرورت ہے. ڈرنا کس چیز سے؟ جانتے ہیں آپ لوگ بھی ہم نے ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے ہاں جانا ہے. کیوں نہ شہادت ہی کی موت اپنا لی جائے. اصل زندگی تو وہ ہے, یہ تو ایک عارضی زندگی ہے. ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں, ایک کم ہاتھ نہیں ماننے ہم نے تیرے. ہم مسلمان ہیں مگر اس کے مسلمان ہونے کا نہ تھا, ہم نے جو طریقہ ہے اس پر نہیں چلنا. ہم عاشق رسول ہیں, اس رسول کی باتیں نہیں ماننی, اس رسول کے احکامات پر نہیں چلنا. ہاں محبت ہم بڑی کرتے ہیں مگر اظہار نہیں کرتے, اس کو کر کے نہیں دکھاتے, اس محبت کو پورا نہیں کرتے. دوستو ابھی بھی وقت ہے. آج آپ کو ایک ہونا ہے اور ظلم سے نجات دلانی ہے. روز آپ ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ظلم ہوتا ہے. ایک جاندار جسم کی طرح بنے, اپنے آپ کو فالج سے بچائیں. سارے مسلمان اکٹھے نہیں ہوں. جو پختہ ایمان والے مسلمان 4 بھی ہوں گے وہ کروڑوں یا پوری دنیا میں بھاری ہو جائیں گے. پوری دنیا ایک طرف ہو جائے, جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی چاہ کر بھی تمہیں
ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہی خالق ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ ہوگا سوال، تم نے کیا کیا؟ کیا ہم بیٹھے بس دیکھ رہے تھے؟ روز آپس میں باتیں ہوتی تھی، ظلم ہی ہو رہے ہیں وہاں پہ، کچھ نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے لڑنا ہی شروع کر دیں، ختم کر دیں، نہیں، بس میں کہہ رہا ہوں ایک ہو جائے۔ مسلمان جب ایک تھا تو پھر 1000 سالہ حکومت بھی کی ہے اس نے۔ جب اس کو علیحدہ کیا گیا، مار دیا۔ وہاں بچپن میں تو بڑی دفعہ کہانی سنی ہوئی ہے، 2 بیل اور 1 شیر، ان میں آپس میں بڑی محبت تھی، علیحدہ ہوئے تو شیر نے مار دیا۔ دوستوں، ایمان کی ضرورت ہے، ایمان جلائیں اپنے اندر، ورنہ وقت گزر جانا ہے، وقت گزر جانا ہے۔ میری ان باتوں پر غور ضرور کریے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں طارق بن زیاد، محمود غزنوی، محمد بن قاسم، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسی زندگی عطا فرمائے، جوانی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو آپس میں متحد کر دے، اکٹھا کر دے۔ اللہ سے ہی دعا کریں، یا اللہ جب وقت موت قریب ہو تو کلمہ نصیب فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں۔